پھر فون کر کے کسی کو اذیت میں مبتلا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ فون کر لیا، ہاں جی بیٹا کون بات کر رہا ہے؟ پہچانا آپ نے مجھے؟ پہچانا نہیں بیٹا، نہیں پہچانا۔ کیوں آپ نے نہیں پہچانا؟ ہمارا نمبر بھی نہیں سیو کیا ہوا، یہ کیا بات ہو گئی؟ ارے بھائی کیا ہو گیا، غلطی ہو گئی کیا؟ اتنا غصہ کر لیتے ہیں، کبھی فون نمبر سیو نہ ہو، نہیں پہچان پائیں، برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ ہم دیکھیے یاد رکھیے، سم ٹائم ہوتا ہے فون نمبر نہیں کسی نے سیو کیا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو آپ نے فون کیا اس کی حیثیت، اس کی قدر و منزلت، اس کی عزت نفس کو ہی فراموش کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سیو کیا ہو، موبائل ریسیٹ ہوا ہو، نمبر ڈیلیٹ ہو گئے ہو سکتا ہے اس کے پاس سیو ہوا ہو، سم میں سیو ہوا ہو، سم کھو گئی ہو، موبائل میں سیو ہوا، موبائل چینج ہو گیا ہو، بہت سارے معنی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ۔ تو ادب کا تقاضا ہے کہ فون ملا کر سلام کریں اور اپنا تعارف کروائیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے آرام کے اوقات میں فون سے پرہیز کریں۔ پھر فون پر بات کرتے ہوئے اتنا لاؤڈ نہ بولیں کہ آپ کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے برابر والے کو بھی جا رہی ہو۔ جس نے فون کیا ہو اس کو تو جس سے آپ بات کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں اس کو تو جا رہی ہے، لیکن برابر والے کو بھی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فون پر بات کرتے ہوئے اگر نامحرم مرد ہے کوئی سامنے اور آپ آواز کا پردہ کرتی ہیں اور نہیں چاہتی کہ کسی نامحرم سے بات ہو تو دھیان کریں، اور اگر ان کے ہسبینڈ اٹھا لیتے ہیں کسی خاتون کے گھر، یا فرض کریں آپ نے اپنی خالہ کو فون کیا اور خالو نے اٹھا لیا، تو بغیر کسی نرمی کے، بغیر کسی نزاکت ہلاوٹ کے ان سے سیدھی بات کی کہ خالو جان خالہ سے بات کروا دیجئے، پھوپھا صاحب پھوپھی سے بات کروا دیجئے، دیٹس اٹ، انف ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوسروں کی برائی نہ کریں، چغلی نہ کریں، نقل نہ اتاریں، مذاق اڑانے والے ناموں سے نہ پکاریں، دوسروں کی بات نہ کریں۔ اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، آج کل آواز ریکارڈ کر لیتے ہیں، وائس ریکارڈر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وائس ریکارڈر لگانے سے کیا آپ نے اجازت لی ہے اس سے کہ اس کی وائس آپ ریکارڈ کر سکیں؟ جب اجازت نہیں لی تو آپ نے ریکارڈنگ کیسے کی؟ ٹھیک ہے؟ تو وائس ریکارڈنگ نہ لگائیں اجازت کے بغیر، کیونکہ مجلس کی باتیں امانت ہیں۔ جب دو شخص باتیں کر رہے ہیں، وہ دو باتیں دونوں کے درمیان امانت ہے ایک دوسرے کی، اور اس امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ جو وائس ریکارڈنگ لگاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے، اور اس خیانت سے ہمیں بچنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ گناہگار ہو جائیں گے، فضول میں گناہگار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو گناہگار نہ ہو، وائس ریکارڈنگ نہ لگائیں۔ پھر کسی کے فون نمبر کو اٹھا کر کسی کا کوڈ کھل گیا، مل گیا فون کسی کا، اس کے یہاں سے، اس کے پاس سے نمبر لے لیے کسی کے، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر چوری ہے، کسی سے بغیر پوچھے اس کے فون کے نمبرز لے لینا کیا ہے؟ چوری ہے۔ جیسے بہت دفعہ ہوتا ہے گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو گروپ پہ سے نمبر لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہوا، انٹرنیشنل نمبر لیے اور ان سے رابطے بنانے کی کوشش کی، یا ہمارے تجوید کے مدارس سے نمبر لیے پرسنلی اپنا کہ ہم سپارہ پڑھاتے ہیں، یہ چوری ہے۔ یہ اس سے اس طرح مال کمانا کیا ہے؟ چوری ہے۔ کبھی بھی برکت نہیں پڑے گی، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کوئی کام۔ تو اگر کسی نے آپ کو اپنے فون میں یعنی اپنے کسی گروپ میں انوائٹ کر لیا، اس نے آپ کو اپنے گھر کی محفل میں انوائٹ کیا ہے، آپ اس محفل میں، تو آپ اس کے گھر سے چوری کر لیں گے، تو یہ چوری کے زمرے میں آئے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر ایک چیز اور، یہ جو موبائل فون کے ذریعے فتاوے بھیجے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ خود بخود مفتی بنے ہوئے، صبح اٹھے واٹس ایپ مفتی اور فیس بک مفتی، صبح اٹھتے ہی، صبح کب ہو رہی ہے؟ 1 بجے اٹھتے ہی مفتیان بن گئے۔ تو یاد رکھیے کسی بھی اسلامی، کسی بھی دینی پیغام کو ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چھان بین کر لیں کہ آیا واقعی یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلامی ادب ہے، یہ دین کا ادب ہے، بہت اس میں اعتدال اور احتیاط کو دیکھنا ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ میں تھام کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جو پیغامات ہم آگے پیچھے سینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ زبردست بات ہو گئی، یہ حدیث تو بڑی زبردست ہے، جیسے ابھی آئے گی رمضان کے لیے ایک حدیث چلا دیتے ہیں لوگ، اور وہ مستند بھی نہیں ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں، جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جوڑ کر اسے پھیلاتے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی وہ جہنم سے آزاد، اور کی، اور وہ بھائی یہ ہے ہی نہیں، کہیں پر ہے ہی نہیں، کیوں دینا ہے؟ تو ایسی کوئی بھی بات آگے بڑھانے سے پہلے بہت اچھی طرح یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی
گردن جہنم کے شکنجے میں آ جائے، اللہ تعالیٰ یہاں پکڑ ہو جائے۔ ایسی کوئی بھی عبارت، کوئی بھی ایسی خبر جس کی صحت کا آپ کو کامل یقین نہ ہو، اسے آگے منتقل نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کسی کے جھوٹا قرار پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بھیج دے۔ اب اتنی بچیاں میسیجز بھیج دیتی ہیں، باجی یہ بات صحیح ہے، مستند ہے، میں نے کہا کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ ان سے پوچھیں، جس نے آپ کو بھیجی ہے اس نے اس کی تصدیق بھی کی ہوگی نا، ایسے کیسے اس نے بھیج دی؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا پیغام آگے بھیج دیا تو آپ اللہ کے یہاں اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا پیغام بھیجا جو بدعت جس میں تھی، ایسا کوئی عمل جو بدعت تھا، جو دین کا حصہ ہی نہیں تھا، اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے بہت سارے لوگ، اور انہوں نے ساروں نے اس پر عمل کر لیا، تو یہ سارا آپ کے سر پر، آپ کی گردن پر اس کا وبال آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو پیغام بھیجنے سے پہلے بہت اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ جو پیغام آپ آگے بھیج رہی ہیں، جو میسج آپ فارورڈ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو یہ واقعی مستند ہے کہ نہیں ہے۔ پھر کچھ ایسے میسیجز ہوتے ہیں بیہودہ ٹائپ کے، وہ بھیج دیے علماء دین کے لیے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی بات کر دی، فیصلوں کے خلاف، اجتماعی فیصلوں کے خلاف کسی کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جس کو آپ یہ پیغام بھیج رہے ہیں، جس کو آپ یہ میسیجز کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو احتیاط کریں کہ یہ آپ اسی کو بھیجیں جس کے بارے میں آپ کر رہی ہیں، یا کسی کو کوئی بات بتانا ہے تو صرف اسی کو پتہ چلے، یہ نہیں کہ کوئی ایسی بات تھی جو اس کے اور آپ کے بیچ میں تھی، آپ نے اٹھا کر کسی گروپ پہ فارورڈ کر دی اور وہ ساری بات سب لوگوں کو پتہ چل گئی۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا یہ پیغام پبلک میں دینے کا ہے بھی کہ نہیں ہے، اجازت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جس کو پیغام دیا جا رہا ہے، جس کو میسیج دیا جا رہا ہے، اس کے مزاج کا بھی خیال رکھیں۔ بڑی عمر کے کسی شخص کو آپ نے اٹھا کر ایموجی بھیج دیا مسکراتا ہوا، عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ ایک سوبر ڈیسنٹ پیغام کے اوپر، ڈیسنٹ میسیج کے اوپر آپ نے لاف کرتا ہوا کوئی ایموجی لگا دیا، مطلب پرسنالٹی کا کچھ خیال ہی نہیں ہے کہ کس شخصیت کے اوپر کیا بات ہے اور اس کے اوپر کیا ہم اس کے تاثرات دے رہے ہیں ہم۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کسی کی دل آزاری ہو جائے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ سب کیا ہوگا؟ یہ سب اللہ کے جواب دینا ہوگا نا، حقوق العباد ہے نا، اللہ کے جواب دینا ہوگا۔ تو موبائل ایک طریقے سے بہت ضرورت کی چیز تو ہے ہی، لیکن اس سے ہماری آخرت بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے، اور ہو رہی ہے۔ 90% تو آخرت خراب ہو ہی رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بہترین بنائے، اور ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف آ جائے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ وقت ملا تھا، جوانی ملی تھی، کن کاموں میں گزاری؟ چلیے آج پورے دن کا حساب دے دیجئے، 18 گھنٹے جو صبح سے اب تک جاگے ہیں نا، ان 18 گھنٹوں کا حساب لکھیے کہ جوانی کے یہ اوقات مجھے ملے تھے، میں نے کن کاموں میں گزاری۔ تو محشر میں تو بہت حساب ہوگا۔